أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. صدق الله العظيم. फरमाया कि ज़हर अल-फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, तरी और खुश्की में फसाद जाहिर हो चुका है लोगों के अपनी हरकतों और अपने आमाल की वजह से, ताकि अल्लाह उनको चखा दे बाज उन बातों की जजा के जो इन्होंने
کی ہیں، جو باتیں جو کام انہوں نے کی ہیں، ان میں سے بعض کی جزا ان کو چکھلا ان کو مزہ چکھا دے. لعلہم یرجعون، توقع یہ ہے کہ یہ لوٹ کر آ جائیں گے. یہ ترجمہ تھا اس آیت کا، آیت نمبر 41 کا. اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لیذیقہم بعض الذی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اعمال بد کی سزا دنیا میں دیتے ہیں، مگر سب کی نہیں، سب کو نہیں. نہ ہر ایک کو دنیا میں سزا دیتے ہیں، نہ ہر ایک عمل بد کی سزا دیتے ہیں. بعض الذی کا لفظ ہے، لیذیقہم بعض الذی، تاکہ اللہ چکھا دے ان کو ان کے اعمال میں سے بعض کی سزا. اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک عمل بد کی، ہر ایک خطا کی اور ہر ایک لغزش اور ہر ایک نافرمانی کی سزا دیں تو انسان کی زندگی کو گزرنا مشکل ہو جائے اور کوئی انسان نہ بچے. اس لیے کہ ہر ایک سے خطا ہو جاتی، لغزش کس سے نہیں ہوتی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان تو بے شک یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور ان کے معصوم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جذبات انسانی تو ان کے اندر بھی ہوتے ہیں، مگر یہ کہ اگر وسوسے شیطانی کبھی پیدا بھی ہو اور کہیں اس کے وسوسے کے مطابق کوئی عمل کا کوئی خیال بھی آئے جو وسوسے سے آگے کا درجہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بذریعہ وحی ان کو اس سے مطلع فرما دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور وہ اس سے بچ جاتے ہیں. تو ان کے معصوم ہونے کی بات یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ امت میں کوئی کسی اونچے درجے پر پہنچ جائے کتنے بھی، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی اور اس بات کے امکان کو کسی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی ان سے ان کی زندگی میں کبھی کوئی خطا نہ ہوئی ہو. اور یہ بات قانون کی زبان میں وائلیشن ہے. قانون شکنی ہے، چاہے وہ 1 دفعہ کی ہو یا 2 دفعہ کی ہو یا 3 دفعہ کی ہو. قانون کے نگہبان اگر کسی کو قانون کے خلاف کرتے دیکھیں گے، وہ یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے کہ چونکہ آپ نے پہلی دفعہ غلطی کی ہے زندگی میں لہذا ہم آپ کو چھوڑ دے رہے ہیں. پولیس کا آدمی کبھی نہیں چھوڑے گا، تو دیکھے گا وائلیشن ہوا پکڑ کے لے جائے گا. تو قانون کی زبان میں قانون شکنی جو ہے وہ جرم ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس قانون کو نافذ کر دیں کہ ہر بدعملی کی سزا ہر بدعمل کو ملے دنیا میں، تو کس کی زندگی گزرے گی؟ لیذیقہم بعض الذی، اسی واسطے قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا ویعفو عن کثیر. اللہ میاں بہت سی خطاؤں کو تو معافی فرما دیتے ہیں. کچھ خطائیں ہیں کہ جن پر ان کی پکڑ ہوتی ہے. اب اس میں کوئی درجہ بندی ہم نہیں کر سکتے. کس قسم کی خطائیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ معاف فرماتے ہیں، کس قسم کی خطائیں وہ ہیں کہ جس کو اللہ جن پر پکڑ کرتے ہیں کیوں فرماتے ہیں، کس قسم کی خطائیں وہ ہیں کہ جس کو اللہ جن پر پکڑ کرتے ہیں کیوں. اس لیے کہ درجہ بندی تو جب کرتے جب اس کا کوئی قانون بنا ہوا ہوتا، اور قانون تو یہی ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑا جائے. وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جو ان کو اللہ معاف فرماتے ہیں. کس قسم کی خطائیں وہ ہیں کہ جس کو اللہ جن پر پکڑ کرتے ہیں کیوں. اس لیے کہ درجہ بندی تو جب کرتے جب اس کا کوئی قانون بنا ہوا ہوتا، اور قانون تو یہی ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑا جائے. وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جو خطا کاروں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، اور فضل کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ ایک قاتل کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، ایک چور کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں معاف کیا جائے تو ایک معمولی معاملے کے اندر ایک پیسے کے واسطے جھوٹ بولنے والے کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. اس لیے کہ فضل جو ہے وہ اللہ کا، اس کے لیے، اور دنیا میں بھی کسی کا اگر فضل ہو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں. تو چونکہ فضل پر مبنی ہے یہ معاملہ، اس لیے متعین نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح کی خطائیں وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور کس طرح کی خطائیں وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم ان خطاؤں کو نہ کریں کہ جس پہ پکڑ ہوا کرتی ہو وہی خطائیں کر لیا کریں جس پہ پکڑ نہیں ہوتی. کوئی قانون نہیں اس کا. اسی واسطے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی ایک بات لکھی ہے، بڑی پسند آئی، اور پسند بھی آئی مگر اس کے ساتھ ساتھ فکر بھی پیدا ہوئی، کم سے کم اس حد تک جس وقت تک میں نے اس بات کو پڑھا تھا. میں کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فلانی بات جو ہے وہ مکروہ ہے کہ ناجائز ہے کہ حرام ہے. تو اس پر انہوں نے تنبیہ کی کہ لوگ یہ کیوں پوچھتے ہیں. ایک تو ہے علم میں اضافے کے لیے،
معلوم ہو، اس لیے کہ علم شے بہ از جہل شے، ناواقفیت بری چیز ہے تو علم میں آ جانا اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر حرام ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوشش کر لیں گے بچنے کی، اور اگر ناجائز ہے تو پھر دوسرے نمبر کی چیز ہے کہ مکروہ ہے تو کتنے مکروہات تم دنیا میں کرتے رہتے ہیں، کیا فکر ہے بچنے کی؟ فرمایا کہ غلط ہے، یہ بڑی بے جا جرت کی بات ہے. ناپسندیدہ ہونے میں سب شریک ہیں، مکروہ ہو کہ ناجائز ہو، حرام ہو، اللہ کے نزدیک یہ سب کی سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں. ناپسند نہ ہوتی تو اللہ میاں، ناپسند نہ ہوتی تو پسندیدہ ہوتی، پسندیدہ ہوتے تو ان کے کرنے کی اجازت ملتی. تو نہ کرنے کی بات جو کہی گئی ہے وہ اس لیے کہ اللہ کو ناپسند ہے. وہ تقسیم ہمارے اعتبار سے ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ وہ تقسیم اس لیے کی گئی کہ مثلا اگر دو ہی کام کرنے کے ہیں ہمارے سامنے، ایک ہے مکروہ ایک ہے حرام، اگر کریں گے تو ان دو میں سے کریں گے، تیسرا کوئی کام مثلا کرنے کا نہیں. اس صورت میں آپ سلیکٹ کر لیں مکروہ کو، حرام کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ آپ کے اور آپ کے روح کے واسطے، آپ کے اخلاق کے واسطے جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت مکروہ فعل کے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ اس لیے تقسیم کی گئی، نہیں اس واسطے کہ اللہ میاں کے یہاں جو ہے مکروہ کم ناپسندیدہ اور حرام زیادہ ناپسندیدہ. ناپسندیدہ سب ہیں اللہ کے نزدیک. اس پر انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی وہ یہ کہ دیکھو مکروہ اور حرام کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کا بڑا انگارہ اور ایک چنگاری. تو آگ کے بڑے انگارے سے جلانے کا کام آپ زیادہ لے سکتے ہیں، جلدی لے سکتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ چنگاری جو ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں. جلانے کا کام بعض دفعہ چنگاری بھی کر دیتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اس سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ آگ کی پوری صلاحیت اس کے اندر موجود ہے چنگاری میں. تو یہی صورت ہے مکروہ اور حرام کی. یہ ہم کو حرام سے بھی بچنا ہے اس لیے کہ وہ ہم کو ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ، ہم کو مکروہ سے بھی بچنا اس لیے کہ نقصان کا پہلو اس کے اندر موجود ہے. نقصان کا پہلو اس کے اندر نہ ہوتا تو اس کو مکروہ نہ قرار دیا جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کون سے اعمال بد وہ ہیں کہ جس کو اللہ معاف کر دیتے ہیں اور کون سے وہ ہیں کہ جس کو نہیں معاف کرتے، اس کا کوئی قانون نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے لیے تو قانون بنا دیا اس نے، کفر کے لیے کہ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک اور کفر سے نیچے کے جو اور برائیاں ہیں ان میں سے جس کو اللہ چاہے معاف کر دے، اس کا اختیار اس کو ہے. یہ مطلب نہیں کہ اس کو اختیار مشرکوں کو معاف کرنے کا نہیں، کافروں کو معاف کرنے کا نہیں، اختیار ہے، مگر اس نے وہ قانون بنا لیا، وہ قانون بن گیا. اور بقیہ کے معاف کرنے کا کوئی قانون نہیں، جس کو معاف کرنا چاہیں اللہ معاف کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے جو لیذیقہم بعض الذی سے سامنے آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں سزا جو ہے وہ دراصل سزا نہیں ہے، جس کو یوں کہیے کہ جس کو بلکہ میں لفظ بدل لیتا ہوں، وہ سزا بدلہ نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے. نہیں بات سمجھ، بدلے سے بات صاف ہو جائے گی کہ چونکہ اس نے برائی کی ہے لہذا اس کو بدلہ ملنا چاہیے. بدلہ نہیں ہے دنیا میں، بدلہ ملے گا آخرت میں، جس کو جزا کہا جاتا ہے عربی کے اندر، قرآن کی زبان میں. تو اصل جزا جو ہے وہ تو ملے گی آخرت میں، بدلہ. لیکن دنیا میں جو سزا ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے کسی کی تربیت کرنے کے واسطے کسی کا آپ تماچا مار دیں، کسی کو ڈانٹ دیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیں، کیوں؟ وہ بدلہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے تاکہ آئندہ یہ حرکت نہ کرے. اور آخرت میں جو ہوگا وہ صحیح بدلہ ہوگا، اس لیے کہ آئندہ کرنے نہ کرنے کا وہاں کوئی چھوٹ نہیں ہوگی. وہاں کہے گا خداوند ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے، ہماری توبہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، نہیں بھیجا جائے گا، وہاں بدلہ ملے گا. لیکن دنیا میں جو سزا ہے وہ تربیت کے نقطۂ نظر سے ہے تاکہ انسان کو عقل آ جائے اور پھر وہ برائی نہ کرے دوبارہ. اس لیے دنیا میں مصیبتیں انسان پر رکھی جاتی ہیں اس کے اعمال بد کی وجہ سے. دو باتیں ہوئی. تیسری بات وہ تھی جس کو میں گزشتہ ہفتے کہہ رہا تھا اور بیچ میں رہ گئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بد عملی کی سزا، کوئی مصیبت دنیا میں اگر آتی ہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ بد عملی کی سزا ہے. اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو مصیبت میں رکھا جائے گا ان کے ایمان والا ہونے کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ اور نہ صرف یہ کہ اہل ایمان کو بلکہ انبیاء کو مصیبت میں رکھا گیا. اسی واسطے میں نے حدیث پڑھ کر سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم فالامثل فالامثل.
کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام، اور اس میں بھی جو درجہ بدرجہ جن کا درجہ جتنا اونچا اتنی ہی مصیبتوں میں. اسی لیے آپ نے دوسری کا فرمایا کہ سارے انبیاء میں سب سے زیادہ مصیبت میں رکھا گیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطلاع، ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کر کون سچ بولنے والا ہوگا کہ جن کی صداقت کے دشمن بھی گواہی دیتے رہے ہیں. تو آپ سب سے زیادہ مصیبت میں، اور ظاہر ہے کہ ایک طرف اگر ہم اس کو مان رہے ہیں تو دوسری طرف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نوع انسانی میں افضل ترین فرد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، انسان کامل ہے. آپ سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں انسانوں میں، جس کے لیے مولانا جامی نے خوب کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد اگر کسی کا کوئی درجہ آتا ہے ان کائنات میں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. سارے درجوں سے اونچا درجہ اللہ سے بس نیچے درجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک طرف ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے. تو جب آپ اتنے بلند رتبے پر قائم ہیں تو پھر آپ کے ان مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو جتنا اونچا درجہ ہو کسی کا اتنے ہی مصیبتوں میں آئے، جو آپ نے فرمایا بھی ہے. تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے اور وہ آیت وہ روایت کی روشنی میں. اور اس کے علاوہ ہم تجربہ بھی کرتے ہیں کہ جب سے اسلام وجود میں آیا، مسلم قوم جو ہے وجود میں آئی، ہم تب سے تاریخوں میں یہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور آج ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی یہی تماشا ہے کہ دندناتے پھر رہے ہیں کافر مشرک ساری دنیا میں. ہر طرح کی عیش ان کو دنیاوی حاصل ہے، لیکن مسلمان جو ہیں نکبت کا شکار ہیں، ہر جگہ پریشان حال ہیں. نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ ان کے پاس قوت ہے، نہ ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، ہر اعتبار سے پریشان ہیں. یہ ہمارا تجربہ بھی ہے. تو حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اسی طرح سے تجربہ بھی یہی بتا رہا ہے، مگر قرآن کی آیت جو ہے اس کا مفہوم کچھ اس سے مختلف سمجھ میں آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے، اس آیت کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ آیت کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں کوئی مصیبت ہوگی وہ مصیبت کا سبب یہ ہوگا کہ اعمال بد وہاں ہوئے. یہ کہا کہ اعمال بد کی بطور سزا کہ ہم کچھ مصیبتیں بھیجیں گے دنیا میں. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہر برائی اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے عمل بد ہے. یہ نہیں کہہ رہا قرآن یہ کہہ رہا کہ عمل بد کے ساتھ مصیبت لگی ہوئی ہے. اگر عمل بد ہوگا تو اس بات کا انتظار کرو کہ مصیبت بھی دنیا میں آ سکتی ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ دو ذرا سی فرق ہے ان دونوں چیزوں کے اندر. قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا میں ہر مصیبت جو آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ اس کے پیچھے عمل بد ہے. یہ نہیں کہہ رہا قرآن. اس باریک بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. اس لیے حدیث کا قرآن سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے طری اور خشکی کے اندر فساد کا پھیلنا، اور ظاہرہ کا لفظ جس کا مطلب یہ ہے کہ عام ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی مصیبت کو قرآن کہہ رہا ہے، انفرادی مصیبت کو نہیں. پوری قوم کی سطح پر، پورے ملک کی سطح پر، پوری سرزمین کی سطح پر مصیبتیں آ جائیں، قرآن اس کو کہہ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کب ہوگی؟ یہ جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پوری قوم کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائے، پورے ملک میں کچھ برائیاں عام نہ ہو جائیں. اس لیے کہ یہ اللہ کا انصاف یہ نہیں ہے کہ کسی قوم کا ایک فرد غلطی کرے اور پوری قوم کو سزا ملے. یہ نہیں ہے، کبھی تاریخ میں بھی یہ بات نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سزا کب دی؟ جب پوری قوم اس کسی جرم کے اندر اس طرح سے لپیٹ میں آ گئی کہ اس برائی کا تصور ان کے ذہنوں سے نکل گیا. جیسے مثلا قوم لوط کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر اپنے سلامتی بھیجے اور رحمتیں، لیکن ان کی قوم کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی قوم پر جو عذاب آیا تو جس مصیبت میں وہ مبتلا تھے، جس برائی میں وہ گرفتار تھے، علاوہ اس کے کہ وہ برائی وہ تھی کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اولین میں سے کسی نے یہ برائی نہیں کی، پہلے لوگوں نے، تم پہلے وہ انسان ہو کہ جنہوں نے یہ برائی ایجاد کی ہے اور بڑی بھیانک برائی. وہیں اس کے ساتھ کیا بات تھی؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو اس برائی کے کرنے میں حیا تک نہیں آتی تھی. بھری مجلسوں کے اندر یہ برائیاں کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ بھری مجلسوں کے اندر کوئی انسان کوئی کام کب کرتا ہے؟ جب وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ برا کام نہیں ہے. برا کام کے لیے تو کونے گوشے میں اور رات کی تنہائیوں میں چھپتا ہے وہ انسان. اسی لیے چور جو ہے، چوری کس کو کہتے ہیں؟ چوری کہتے ہیں کسی کے مال کو ناجائز طور پر لینا چھپا کر، یہ ہے چوری. اور ڈکیتی کس کو کہتے ہیں؟
ڈکیتی کہتے ہیں اس کو کہ دن دھاڑے بتلا کر کے یا کسی طرح سے خوب سینہ ٹھوک کر کے چھپاتا نہیں اس بات کو اور مال دوسرے کا لیتا ہے، یہ ہے ڈکیتی۔ اسی لیے دونوں کی سزا الگ الگ ہے۔ چوری چونکہ ڈکیتی سے کم درجے کی چیز ہے، اس واسطے اس کی سزا چاہے کتنا بھی مان لے جائے زیادہ ہاتھ، اس سے زیادہ سزا نہیں ہے۔ لیکن ڈاکوؤں کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سزا بڑھ گئی ہے، سزا اس کا جرم بڑھ گیا۔ کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ کم سے کم چور کو اس کا احساس ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ برائی کا احساس اس میں موجود ہے، اس لیے برائی کی ہے تو اس کی سزا بھی اس کے مناسب۔ لیکن ڈاکو جو ہے وہ دراصل برائی کے احساس سے ہی وہ فارغ ہو چکا ہے، اس لیے دن دھاڑے وہ حرکت کرتا ہے، تو اس کی سزا بھی زیادہ رکھی گئی ہے کہ اس کا قتل ہوگا۔ تو احساس گویا یوں کہیے کہ احساس جرم جب طبیعتوں سے نکل جائے اور وہ قوم کا یہ مزاج بن جائے یا قوم کی اکثریت اور میجارٹی کا، تو اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ اور بلکہ ابھی بھی نہیں، بلکہ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جو آخری ہے، جو قرآن سے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اگر کچھ لوگ قوم میں ایسے ہیں کہ جو عملاً اس برائی میں مبتلا تو نہیں مگر روکتے بھی نہیں، نصیحت بھی نہیں کرتے، سمجھ میں آیا؟ تو عملاً تو خود نہیں شریک ہیں مگر اس حد تک ان کی شرکت پر قوم روکتی رہے، قوم میں کچھ افراد وہ ہوں کہ جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں، تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اسی کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ کوئی اللہ کا دیکھیے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی جو عادت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا یہ طریقہ پچھلی امتوں کے لیے ہوگا، ہمارے واسطے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہمارے لیے نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ آپ نے فرمایا تم ضرور بالضرور اچھی باتوں کی ہدایت کرتے رہنا اور ضرور بالضرور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا، ورنہ فرمایا خطرہ ہے اس بات کا کہ اللہ کا عذاب آئے اور پھر تم اللہ سے دعا بھی مانگو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ یہ آپ نے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر لوگوں قوم کے اندر، امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو برے کام کرنے والوں کو، برائیاں کرنے والوں کو روکتے رہیں، تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن میں یہ احساس بیدار ہے، کچھ ہی لوگ ہیں جو بے حس ہو گئے ہیں۔ اللہ کا عذاب اتنا آسانی سے آتا نہیں کہ بس ایک ہمارے جیسا غصہ ہے کہ جہاں کوئی برائی دیکھی فوراً پڑ مار دیا۔ اللہ حلیم ہے، اللہ کریم ہے، ان کی صفت جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو یہاں جس عذاب کی بات کہی گئی ہے لیذیقہم، کہ ہم ان کو کرتے ہیں مزہ چکھاتے ہیں، یہاں مراد ہے عام مصیبتیں کہ جس میں پوری قوم گرفتار ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بھئی بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ بھئی پورا ملک کے اندر سیلاب آتا ہے اور ہزار جانیں اس کی نظر ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آیا؟ معلوم نہیں، وہ آخرت میں جا کر معلوم ہوگا۔ اس ملک کے اندر پچھلی دفعہ میں بتا رہا تھا یہ ہارٹ اٹیک، خیر یہ تو ایک ایسی بیماری نہیں، یہ ایڈس کی بیماری کیا ہے؟ یہ تو وہ بیماری ہے کہ جس کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس برائی کا بدلہ ہے۔ یہ ہے کہ اس برائی کے ایجاد کرنے والے بھی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ دراصل ان برائیوں کی گویا یہ سزا ہے۔ وہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے، توفیق کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو اس عذاب کا مستحق بنایا ہے اسی طرح سے کہ احساس سے جرم ان میں سے نکل گیا، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ اب ایڈس کی بیماری ہے، آپ رات دن ٹی وی پہ سنتے ہیں اور ریڈیو پہ سنتے ہیں کہ ہزاروں جانیں اس کی نظر ہو گئی ہیں۔ یہ ہے وہ ایک جس کو کہیے عذاب خداوندی۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ ایڈس کی بیماری ایک وبا ہے، وہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے وہ برائی نہیں کی ہے، وہ بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا عذاب۔ اور کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ اس پورے ملک کے اندر کوئی، ہمارے علم کے اندر کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو ان برائیوں سے روکنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہو کہ لوگوں ان برائیوں سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اور تو کون کرتا ہے؟ یہ ذمہ داری ہماری تھی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ آخری دین کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کام کو ہم کو کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس زمین پہ پھیلتے اور لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر کے ہم ہلا کر ہم کہتے کہ ان برائیوں سے بچ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے اور جو کچھ رہ گیا وہ کسر وہ پوری کر دو گے تم، اس سے بچو۔ کم سے کم ہم اس میں مبتلا نہ ہوتے۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے وقت ہمارے لیے عذر کرنے کا موقع تھا
کہ جیسے قوم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں ہے، نہیں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں، کہ داؤد علیہ السلام کی قوم وہ قوم کہ جو اریحہ بستی میں رہتی تھی، اور ان کے ہاں قانون یہ تھا، قانون مذہبی، کہ سیٹرڈے جو ہے وہ ان کے لیے مقدس دن ہے، جیسے ہمارے یہاں جمعہ، اور سیٹرڈے کو کوئی دنیا کا کام نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کے واسطے صرف عبادت ہوگی، دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا، یہ قانون تھا۔ آج بھی ان کے یہاں ہے یہ بات، لیکن سیٹرڈے اب آزمایا اللہ تعالیٰ نے، آزمایا ان کو کہ کتنے پکے ہیں کتنے کچے ہیں۔ تو اریحہ بستی جو سمندر کے کنارے تھی، اس بستی کے لوگوں کی آزمائش اس طرح سے ہوئی کہ سیٹرڈے کو دریا کی مچھلیاں ساری اوپر آ جائیں اور بقیہ دن نیچے چلی جائیں، یہ ہو رہی تھی آزمائش ان کی۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا، اور دن ہم مچھلی پکڑنے جائیں تو مچھلی ہاتھ نہ آئے، اور آئے تو تھوڑی، اور سیٹرڈے کو ہم نہ پکڑیں تو مچھلیاں خوب آزادی سے پھریں۔ تو اب انہوں نے ہیلے حوالے اس میں کیے اور ایسی تدبیریں کی کہ جس سے کہ وہ سیٹرڈے کو جو مچھلیاں پکڑ سکیں، قانون کے خلاف ورزی کی، چاہے کسی بھی تدبیر کسی بھی ہیلے سے ہو، قانون پر عمل نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا ہوا، قوم کے 3 حصے بن گئے۔ ایک حصہ تو خود ان برائیوں کے کرنے والوں کا تھا، ایک حصہ ان کا تھا کہ جو برائی تو نہیں کر رہے تھے مگر نصیحت بھی نہیں کر رہے تھے، تیسرا حصہ ان کا تھا کہ جو برائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جو برائیوں سے نہیں روک رہے تھے، قرآن ان کی بات نقل کرتا ہے کہ انہوں نے یوں کہا، کہیں کو تم محنت کر رہے ہو جی، کیا فائدہ محنت کرنے سے، یہ ماننے والے نہیں، یہ تو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ ان کو نصیحتیں کر کے۔ تو انہوں نے یوں کہا تھا، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس لیے ہم نصیحت کیے چلے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کریں، خدا بندہ جو ہم کر سکتے تھے وہ تو ہم نے کیا، اور پھر توقع ہے کہ بھئی یہ ان میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ کام کم سے کم اس لیے بھی تو کرنا چاہیے کہ صاحب اللہ کے ہاں تو ہم جا کر یوں کہیں، خدا بندہ اگر ہمارے ہاتھ میں جھنڈا تھا ایک یوں کہ یہ کہ ہدایت کا، تو ہم نے اس جھنڈے کی قدر کو پہچانا، اور جہاں برائیاں پھیل رہی تھی ہم نے برائیوں سے بچنے کی ہم نے تلقین کی لوگوں کو۔ لیکن آج ہم کیا بتائیں، آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پر وہ حدیث فٹ بیٹھ رہی ہے، فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ جو ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی قدم بقدم پیروی کرو گے، حذو النعل، فرمایا حذو النعل بالنعل، قدم بقدم، قدم بقدم، یعنی جہاں پچھلی امتوں کا قدم پڑا وہیں تمہارا بھی پڑے گا، اس کو کہتے ہیں کامل اتباع، جس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ تو فرمایا کہ تم اس طرح کرو گے، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر پچھلی امتوں میں سے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم بھی کرو گے۔ آج ہم لوگ اس کو فخر سمجھ چکے ہیں کہ یہ قومیں جو ہیں کون سے رستے پر چل رہی ہیں۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم ان قوموں کی پیروی کرنے میں کتنے آگے چلے گئے، جتنے ہم آگے چل گئے اتنا ہی ہم نے فخر والی بات کر لی، اور جتنے پیچھے رہ گئے اتنا ہی ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ جب ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے تو ہمارے دماغ میں کہاں سے یہ بات آئے گی کہ یہ برائیاں کر رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو برائیوں سے روکیں۔ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم کتنا ان کے کندھے سے کندھا ملا سکتے ہیں۔ یہ آج ہماری حالت ہے جس پر نہایت افسوس ہم لوگوں کو کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے مسلمانوں کی ایک میجارٹی اور اکثریت کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عام مصائب کا ذکر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اصل میں مصیبتوں کے اسباب 2 ہوتے ہیں، بلکہ ہر چیز کے اسباب 2 ہیں، مصیبتیں ہوں کہ راحتیں ہوں، دونوں کے اسباب 2 طرح کے ہیں، ایک اسباب ظاہری اور ایک اسباب باطنی۔ سمجھ میں آیا؟ اسباب ظاہری میں مثلا مثال دیتا ہوں میں، مثال کے طور پر سردی کے موسم میں آپ باہر جا کر کھڑے ہو گئے، سردی کے موسم میں آپ کو زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے بھئی کیوں ہوا نزلہ، زکام کیوں ہوا؟ آپ کہیں گے باہر سردی میں کھڑا ہو گیا تھا، وہ ٹھنڈی ہوا جو لگی تو زکام ہو گیا۔ غلط نہیں کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سبب ظاہری ہے۔ لیکن کیا آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا ایمان ناقص ہے؟ آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں بیماری اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے چاہا تو میں انسان وہ بیمار ہو گیا، وہ سبب باطنی ہے۔
سمجھ میں آیا؟ آپ جب بات کر رہے ہیں تو ایک سبب کو بتلا رہے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ دوسرے سبب کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ تو دو سبب ہوتے ہیں، چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو۔ یہی وجہ ہے، اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس کو سمجھیے آپ کہ اگر کسی جگہ برائی کے ظاہری اور باطنی دونوں اسباب جمع ہو جائیں، اس قوم کی ہلاکت کا مکمل سامان ہو چکا، اب اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ سمجھ میں آئی نہیں بات ہے؟ اسی طرح سے اگر کسی قوم اور یا کسی فرد کے ظاہری اور باطنی اسباب اس کی نعمت اور راحت کے جمع ہو جائیں تو پھر اس سے بہتر زندگی کسی فرد کی اور نہ کسی قوم کی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غالباً میں نے ایک جمعہ کو بھی وہ حدیث سنائی تھی، میں پوری حدیث نہیں لاتا، اس کا ایک ٹکڑا لیتا ہوں میں، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا میں انسان چار طرح کے ہیں، ان میں ایک قسم جو بتلائی آپ نے، فرمایا کہ وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، علم دین، اور وہ اس علم کی روشنی میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ کس طرح خرچ کرتا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے کام آنا، سمجھ میں آیا، ہر دینی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا۔ یہ فرمایا کہ افضل المنازل، یہ انسان جو ہے یہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ کیا بات ہے اس میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری اسباب بھی اکٹھے ہو گئے اور باطنی اسباب جو توفیق خداوند دی وہ بھی شامل ہو گئی۔ جب دو اسباب جمع ہو گئے، اب اس انسان کی زندگی دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے مکمل ہی تو ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ دنیا کے اعتبار سے اس لیے کہ پیسہ سب موجود، اور پیسہ ہی جو ہے وہ سارے راحت کے اسباب کا ذریعہ ہے، تو پیسہ موجود تو دنیاوی راحت و سامان بھی موجود، اور علم دین موجود، اور اس پر عمل کا جذبہ اور توفیق بھی موجود، تو اس کا دین بھی درست۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر ظاہری اور باطنی تمام اسباب کسی کی راحت پر جمع ہو جائیں تو بلا شبہ وہ انسان راحت میں ہے، مکمل راحت میں ہے، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک اس کے اپوزٹ آ جائیے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کے مصیبت کے ظاہری اور باطنی اسباب جمع ہو جائیں تو پھر اس سے زیادہ مصیبت میں کوئی انسان نہیں۔ جیسے اسی حدیث کے اندر آپ نے جو چوتھی قسم فرمائی، چوتھی قسم اس انسان کی فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ انسان، یہ تیسری قسم ہے، اس میں فرمایا کہ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس نہ تو علم ہے، علم دین، اور نہ مال ہے، لیکن آرزو یہ کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں فلانے انسان کی طرح سے یہ کام کرتا۔ کون کون سے کام؟ جو برے کام ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ میں ناچ کراتا، میں ڈانس کراتا، میں گانے بجواتا، گانے سنواتا، اور یوں کرتا اور وہ کرتا۔ جتنے برے کام ہیں جو پیسے سے کیے جانے کے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، اس جاہل آدمی جس کے پاس علم بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، وہ جب یہ تمنا کرے، فرمایا کہ اس کو پورا گناہ اس انسان کا ملے گا جو انسان پیسے کو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس پیسہ نہیں۔ اور فرمایا کہ بدترین انسان ہے یہ، بدترین انسان۔ کیا ہوا؟ ظاہری اور باطنی تمام اسباب جمع ہو گئے اس کی برائی کے لیے، اس کی مصیبت کے لیے۔ تو لیکن جیسے یہ دو چیزیں ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ، تو وہیں اب آپ اس کے بیچ کی باتیں بھی سمجھیے۔ اگر کسی شخص کے ظاہری اسباب اور باطنی اسباب مختلف ہو جائیں، ظاہری اسباب تو مصیبت کے ہیں اور باطنی اسباب راحت کے ہیں، مثلا سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ظاہری اسباب کا تقاضا تو یہ ہے کہ مصیبت آئے، تکلیف آئے، اور باطنی اسباب کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں مصیبت نہ آئے، راحت آئے۔ تو باطنی اسباب ظاہری اسباب کے تقاضوں کو دور کرنے میں اپنی طاقت صرف کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس انسان کا نعمتوں میں ہونا کھلتا نہیں ہے۔ دیکھنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ پریشان ہے، لیکن اندر سے وہ شخص بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطنی اسباب اس کی راحت کی جمع ہیں اور ظاہری اسباب تکلیف کے جمع ہیں۔ باطنی اسباب ظاہری اسباب کے گویا دور کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اندر سے یہ انسان خوش ہے، بیرونی طور پر پریشان نظر آ رہا ہے۔ سمجھنا ہی نہیں بات؟ اولیاء اللہ کا ایک گویوں کا یہ کہ بعض اولیاء اللہ کی یہی شان ملتی ہے۔ بعض اولیاء اللہ تو اس حالت میں ملتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایسی حالت ہے کہ کیا نوابوں کے یہاں ہوگی، کیا راجاؤں کے یہاں ہوگی، کیا بادشاہوں کے یہاں ہوگی، دیکھنے والے سمجھے میں یہ بھی کوئی بزرگ ہیں، ان کے یہاں دونوں اسباب جمع ہیں،
راحت کے اسباب بھی جمع ہیں، ظاہری اسباب بھی جمع ہیں راحت کے، باطنی اسباب بھی جمع ہیں راحت کے. لیکن جن لوگوں کے یہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ پریشان نظر آتے ہیں، لیکن باطن ان کا اتنا مکمل اور اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ ایسا اطمینان کسی کو نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ. وہاں صورت یہ ہے کہ ظاہری اسباب تکلیف کے ہیں مگر باطنی اسباب راحت کے جمع ہیں. اس کی وجہ سے ان کے درجے میں کوئی فرق نہیں آیا. ان کا درجہ اللہ کے یہاں بلند ہی ہے. یہ نہیں کہ ظاہری اسباب اگر موافق ہوتے تبھی ان کا درجہ بلند ہوتا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں آپ دیکھتے ہیں دونوں قسم کے حضرات ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح دوسرے حضرات. ظاہر ہے کہ ان کے ہاں دنیا کی بھی ریل پیل ہے، دنیا کے ساز و سامان کی، اور دین کی کوئی کمی نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ہی نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ اب عثمان تیرا جو چاہے وہ کر، تیرا جو دل چاہے وہ کر، تجھے اختیار ہے. یعنی بالکل آزادی دے دی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ مقرب خداوندی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیا بھی خوب ملی. دونوں اسباب وہاں اکٹھے تھے. اور بعض وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا اور اسی طرح کے کہ جن کے حال یہ تھا کہ آج کھا لیا تو کل کا موجود نہیں، لیکن دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے تو اتنا اطمینان ان کو حاصل ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو بھی اطمینان نہ ہوگا جس کے گھر میں پورا خزانہ موجود ہے، اس کو بھی اطمینان نہ ہوگا، وہ اطمینان ان کو حاصل ہے. تو اصل میں یہاں اگر اس نقطے کو سمجھ لیا جائے جو میں نے اب بتایا ہے تو اس سے قرآن پاک کی بہت سی آیتیں اور بہت سی روایتوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ اسباب باطنی جو ہیں مصیبتوں کے وہ ان کے اعمال بد ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب اگر کوئی انسان مصیبت میں نہیں مبتلا ہوا، حالانکہ وہ بدترین انسان ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ ظاہری اسباب جو ہیں اس کے راحت کے ہیں، باطنی اسباب بے شک تکلیف کے ہیں. اگر باطنی اسباب کے ساتھ ظاہری اسباب بھی تکلیف کے بن جائیں تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں. تو اب کوئی اشکال نہیں رہتا اس آیت کے سمجھنے میں. امید ہے کہ سب حضرات سمجھ گئے ہوں گے. فرمایا کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. آپ کہیے کہ چل کر دیکھو زمین میں اور تم غور کرو، دیکھو اچھی طرح. انظرو توجہ کے ساتھ دیکھنے کو کہتے ہیں. ایک تو ہے رؤیت تو کہتے ہیں عام دیکھنے کو، اور نظر کہتے ہیں توجہ کے ساتھ دیکھنے کو. تو خوب توجہ سے دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے ہیں. کیا ہوا؟ کان اکثرهم مشرکین، ان میں کہ اکثر مشرک تھے. انجام تو تم کو معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ چل کر دیکھو وہ اہل مکہ ہیں یا اہل مدینہ ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پڑوس میں قوم شعیب جہاں رہتی تھی، اسی طرح سے قوم عاد اور قوم سمود جہاں رہتی تھی، ان راستوں سے اہل مکہ اور اہل مدینہ گزرا کرتے تھے، ان بستیوں سے. اس لیے فرمایا کہ تمہیں انجام تو معلوم ہے کیا ہوا ان کا. ان کے جو کھنڈر ہیں وہ بتلا رہے ہیں ان کی داستان کیا تھی، لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ ہم بتلاتے ہیں. وجہ یہ تھی کہ کان اکثرهم مشرکین، ان میں کی اکثریت جو تھی وہ مشرک تھی. فاقم وجهك للدين القيم. فرمایا کہ اے پیغمبر، خطاب پیغمبر کو ہے، سنانا سب کو ہے، تو اپنے آپ کو قائم رکھیے، جمع دیجئے یا ٹھہرا رکھیے. کہاں؟ دین قیم کے واسطے. دین خود ٹھہرنے والا ہے، یہ پائیداری ہے. دین کی پائیداری کو بتانے کے بعد سے فرمایا دین القیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جس طرح کے اب تک کے قانون جو ہے اللہ میاں کے بدلتے رہے ہیں، ہر نبی کے زمانے میں نیا قانون، بھائی کب تک ہم اس پہ عمل کریں گے؟ آج عمل کرو کل کو پھر بدل جائے گا، ذرا انتظار ہی کر لو کوئی دوسرا قانون آ جائے. فرمایا الدین القیم. الدین القیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ پائیدار ٹھہرنے والا قانون ہے. مت سوچو اس بات کو کہ دوسرا کوئی قانون آئے گا یا اس میں کسی طرح کی ترمیم اور چینجنگ ہوگی. تو اپنے آپ کو جمع کر رکھیے دین قیم کے واسطے. من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس کا پھیرنے والا کوئی نہیں. لا مرد لہ من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا فیصلہ جو ہے نہیں بدلا جائے گا کہ اب ہم نے ملتوی کر دیا اب قیامت نہیں آئے گی. اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہوگا کہ جائے گا کوئی دوسرا انسان اللہ کے اس فیصلے کو بدل لے. لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون. اس دن وہ سب کے سب جو ہیں وہ سب کھینچے چلے آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون. فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس پر اس کفر کا وبال ہوگا، اور ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا
وہ اپنے ہی آپ کی تیاری کر رہے ہیں، اپنی ہی تیاری کر رہے ہیں. یہاں دو چیزیں دیکھیے، بہت قرآن پاک کیا جو آیتیں ہیں اس میں واقعتاً غور کیا جائے تو مسئلے نکلتے ہیں. ایک تو فرمایا من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس پر اپنے کفر کا وبال. اس کے مناسب جو آتا، اگر لفظ یوں آتا من عمل صالحا فعلیہ عمل یا فعلیہ حسن، سمجھ میں آئی؟ یوں نہیں فرمایا. فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس پر ہوگا، لیکن جس نے نیک عمل کیا وہ اپنی ہی تیاری کر رہے ہیں، مطلب اپنے 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 فائدے کی بات کر رہے ہیں. فلی انفسہم یمہدون، یا مفسرین کہتے ہیں اپنا گھر جنت میں بنا رہے ہیں. تو اپنے آپ ہی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اپنا فائدہ کر رہے ہیں. لیکن آگے جو بات فرمائی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ جزا دے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے. اب دیکھیے آپ، معلوم ہوا کہ برائی کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیں گے تو اس کا سبب تو اس کی برائی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اگر نعمت دیں گے تو سبب اس کی نیکی نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے. خوب سمجھ لیجئے اس کو. کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نعمت تیرے فلاں عمل کی وجہ سے ہے، یہ بات تیرے فلاں عمل کی وجہ سے ہے. جیسا کہ حدیث میں مثلا ایک بات آتی ہے کہ جنت میں سب نعمتیں جب مل جائیں گی تو کچھ لوگوں کے پاس، مرد اور عورت دونوں کے پاس، فرشتے ایک قیمتی حلہ لے کر آئیں گے، بہت ہی قیمتی لباس نورانی، کہ اس جیسا لباس ان کے پاس نہ ہوگا جنت میں. اور اس میں ایک تاج بھی ہوگا شامل، کرون، اور اس کی چمک کا یہ عالم ہوگا کہ سورج کی چمک اس کے سامنے ہیج ہو جائے گی. بڑا قیمتی سامان ہوگا. جب ان کے پاس لایا جائے گا وہ پوچھیں گے ہمارے سب عملوں کی جزا تو ہم کو ملی، مگر اتنی قیمتی جزا اور اتنی قیمتی نعمت جو ہم کو مل رہی، کون سا عمل تھا ہمارا یہ کہیں کی جزا مل رہی؟ تو ان کو بتایا جائے گا یہ تمہارے اس عمل کی جزا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا دنیا میں، یہ اس کی جزا ہے. تو علاوہ اس کے کہ حفظ قرآن کرانے کی جزا اللہ کے یہاں ساری جزاؤں سے بڑھ کر ہوگی. میں جو یہاں بتلا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلائیں گے کہ یہ تمہارے عمل فلاں عمل کی جزا ہے، لیکن یہ ازراہ مہربانی ہوگا تاکہ اس کی قدر افزائی ہو. دیکھو میں نے فلاں کام کیا تھا دنیا میں، اچھا ہی تو ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل سے ملے گی. کیوں؟ غور کیجئے، دنیا میں ہم میں سے جو انسان بھی کوئی نیکی کر رہا، کون سا احسان کر رہا ہے؟ اللہ نے تو پیدا ہی ہم کو اسی واسطے کیا. سمجھ میں آیا؟ کون سا ہمارا احسان ہے؟ ہم اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. خلاف کرنا بے شک ہماری غلطی ہوگا، لیکن ٹھیک چلنا ہمارا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا. اور پھر اوپر سے اللہ میاں جو دنیا میں نعمتیں دے رہے ہیں اس کا تو حساب ہم نے کیا ہی نہیں. اس کا حساب کون کرے گا بیٹھ کر کے؟ اگر اللہ میاں کہہ دیں یہ کہ میں نے پانی پلایا تم کو، میں تمہارے پیٹ میں سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، میں تم کو کھانا کھلا رہا ہوں، میں تم کو کپڑے پہنا رہا ہوں، میں تمہارے گھر دے رہا ہوں، یہ کون سے اعمال کے بدلے میں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اعمال کا بدلہ دنیا کی نعمتوں سے کرے تو ہمارے اعمال پھر ہیچ ہو جائیں گے دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں. چاہے کہ آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ در حقیقتاً عمل کا بدلہ نہ ہوگی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوگا. تو اس واسطے یہاں فرمایا کہ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس پر تو اس کے کفر کا وبال ہوگا، کفر کی سزا ملے گی اس کو. لیکن ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، فرمایا ہمارا کا تو کوئی فائدہ نہیں کر رہے، فائدہ آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جزا ان کو جو ملے گی نیک عمل کرنے والوں کو، ایمان والوں کو، وہ اللہ کے فضل سے ملے گی. من فضلہ انہ لا يحب الکافرین. اللہ سبحانہ اس لیے کہ وہ تو فضل والے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ میں تو بڑے فضل والے ہیں، تو شاید ہمیں بھی مل جائے. فرمایا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، وہ مایوس ہو جائیں کہ ان کو فضل نہیں ملے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرًا. یہاں سے ایک اور بھی بات کا جواب سامنے آ گیا، اگرچہ قرآن شریف کی اور آیتوں میں بھی جواب موجود ہے، اور وہ یہ کہ لوگ سوال کریں ارے بھائی نیک ایمان کس واسطے؟ اعمال کے واسطے، اعمال خیر ہونے چاہیے. اگر کسی انسان نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا یا نہیں مانا، باقی اور نیکی کر رہا ہے تو اس کو تو جنت میں جانا چاہیے. محض اس وجہ سے کہ کلمہ نہیں پڑھا تو جہنم میں کیوں جائے؟ خوب سمجھ لیجئے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا يحب الکافرین. جب کوئی ناپسند ہو جاتا ہے تو اس کی اچھی ادائیں بھی پسندیدہ نہیں رہتی. سمجھ آئی نہیں بات؟ جو انسان اپنی ذات سے ناپسندیدہ قرار پا گیا، اب وہ اچھا کام کرے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. آپ کو کسی سے دشمنی ہو جائے، کسی سے آپ کو نفرت ہو جائے، آپ کو نفرت ہوگی تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی. اس کا چلنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کا پھرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس کی ناک بھی اچھی نہیں لگ رہی، اس کے کان بھی اچھے نہیں لگ رہے. اور جس آدمی سے آپ کو محبت ہو گئی ہے اس کی ایک ایک ادا آپ کو اچھی لگے گی. سمجھ میں؟ وہ جس کو کہا کہ صاحب کالے گورے پر نہیں موقوف، دل کے آنے کا ڈھنگ نرالا ہے. تو محبت کرنے کے واسطے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے کہ فلانا ناک